أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ جنگ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں اہل کتاب اور اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ اہل کتاب کو سورہ بقرہ کے اندر ایک چارج شیٹ دی گئی ہے کہ تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور انہیں امامت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کو خطاب فرما کر انہیں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاؤ تو تمہارے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اگر تم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اہل ایمان کو فرمایا گیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اہل کتاب کا سا طرز عمل اختیار نہ کرو، اور اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب فرمایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے اندر زخمی ہو گئے، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے اور خون آلود ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیہم وهو یدعوہم الی اللہ، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا، خون آلود کیا، اور ان کا نبی انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاح جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، آپ کا اس بارے میں کوئی اختیار نہیں۔ یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے کہ اللہ جسے چاہے عذاب دے، جس کی چاہے توبہ قبول کر لے۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ وہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ احد میں اہل ایمان کی شکست کا باعث بنے تھے، وہ ایک اسلام کے بہترین سپہ سالار بنے، اور آپ نے انہیں سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، انسانوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ انسان عورتوں سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے محبت کرتا ہے، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر سے محبت کرتا ہے، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، چیدہ گھوڑوں سے محبت کرتا ہے۔ اس وقت عرب کے اندر گھوڑا جو ہے ایک بہترین سواری تھی، اور آج کل کے دور میں جو ہے ہماری بہترین کاریں ہیں، بہترین تجارے ہو سکتے ہیں،
ان کی محبت، گھوڑے کو تو آج کل کوئی پوچھتا نہیں ہے. والانعام والحرث، مویشیوں کی محبت. یہ ہمیں تو اتنا پتہ نہیں، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کے دیروں پر بہت بڑے گلے کھڑے ہوتے ہیں جانوروں کے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں. والحرث، اور کھیتی سے محبت. ذمہ دار جو ہے اپنی زمینوں سے محبت کرتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی زمین ہے، اس پر فخر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے عورت کی محبت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیج النساء والطیب، میرے لیے عورتوں کی اور خوشبو کی محبت جو ہے وہ ودیت کر دی گئی ہے. میرے لیے عورتوں کی محبت اور خوشبو کی محبت جو ہے ودیت کر دی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فطری بات بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن بھی فطری بات کہتا ہے کہ عورت سے انسان محبت کرتا ہے. تو جس عورت کو آپ نے اپنے گھر میں نکاح کر کے لانا ہے، تو اللہ کا قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تنکح المرأة باربعین، عورت سے چار چیزیں دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے. لمال و جمال و نسب و دین، اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ کتنی مالدار خاتون ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے. فظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر ایک دین کا کہ دعوت کا ماحول جو ہے وہ تم آپ کے گھر کے اندر پیدا کرے، آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں ثابت ہو. ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد تمہارے لیے سب سے ضرر رساں فتنہ جو ہے جو میں نے چھوڑا ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے، کہ انسان عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا جو ہے ایک متاع ہے، اور بہترین متاع جو ہے وہ صالح عورت ہے. تو صالح عورت کو اپنے گھر میں لائیں، اپنے بیٹے سے اپنی ذات کے لیے جو ہے صالح عورت کا انتخاب کریں، اور اسی طرح بیٹی کے لیے بھی صالح مرد کا انتخاب کریں. تو صالح عورت کے کیا کوالٹیز ہیں؟ ان نظر الیہا سرت ہو، اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں. وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اگر آپ اس کو کوئی حکم دیتے ہیں وہ آپ کی اطاعت کرے، فرمانبردار خاتون. وَإِنْ غَابَ عَلَيْهَا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے، آپ کے مال کی حفاظت کرے. تو یہ عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہوں، زیادہ سے زیادہ بچے دینے والی ہوں. فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں جو ہے امتوں میں، جب میری امت کثرت میں ہوگی تو اس پر میں فخر کروں گا کہ میرے پیروکار سب سے زیادہ ہے. کوئی نبی ہوگا اس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، کسی کے ساتھ دو ہوں گے، کسی کے ساتھ چار ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، تاکہ میری امت کی کثرت ہو. اور میں زجر الناس حب الشہوات من النساء والبنین، انسانوں کے لیے عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کی ڈھیروں کی محبت، اور چیدہ گھوڑوں کی محبت، اور مویشیوں کی محبت، اور کھیتی کی محبت جو ہے مزین کر دی گئی ہے. ان کی محبت کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہ آ جائیں. اگر ان کی محبت میں سرشار ہو کر ہم اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، ان سے اعراض کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی بیویوں کے اندر انصاف کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ مائل ہے.
اور دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ محبت جو ہے انسان کے دل کے اندر عورتوں کی ودیت کر دی گئی۔ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت بھی ہے، وہ کوئی غلط نہیں ہے، آپ بیٹوں سے محبت کریں، ان کی تربیت قرآن و حدیث سے کریں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اسی طرح سونا اور چاندی آپ کے پاس ہے، آپ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جانور ہیں آپ ان کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح زمین ہے اس کی پیداوار کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد جو ہے دنیا کی زندگی کا سامان، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ اعمال صالح ہیں، جو بدلے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور انہی اعمال سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری آخرت کے لیے جو ہے زاد راہ ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کی مانند ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے سے فخر میں بڑھ جانے کا نام، ایک دوسرے سے مال و اولاد کی کثرت میں بڑھ جانے کا نام۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے، زمین پہ نباتات پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے اور پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطابا، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ایسے ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے ایک قطرے کی شکل میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے ایک بچے کی شکل اختیار کر کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر ایسے بڑھتے ہوئے عالم شباب کو پہنچتا ہے، اور پھر بڑھاپے کو، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قرآن نے سورہ حج کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ ایک قطرے سے انسان کی ابتدا کر کے اس سے اتنا بڑا انسان بنا دیتا ہے، وہی اللہ اس کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس سے اس کی زندگی کا حساب لے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کیا ہے۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں، وازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بیویوں کے بارے میں اسپیشل فرمایا ہے، جیسے شروع میں فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، عورتوں کا ذکر پہلے ہے، تو انسان عورتوں سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہارے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو، اور قیامت کے دن جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دن کے اجالے میں کیا کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہیں۔ اس وقت ہم شورا کے ارکان بیٹھے ہیں اور بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی اور مفاد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہے۔ اور جو لوگ کل میں نے پوچھا بلوچستان سے آئے ہیں اتنا دور کا سفر کر کے، تو اللہ ان کو بھی جزا دے، اور باقی جو قریب سے آئے ہیں یا دور سے ہیں اپنی پریکٹس سے چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، اور ہماری یہ کوشش جو ہے اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور ہمیں ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو آبزرو کر رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، مشکلات پر صبر کرنے والے ہیں، تکالیف پر صبر کرنے والے ہیں، لالچ کوئی اگر دیتا ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں، بس صادقین، سچے انسان ہیں، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین،
اللہ کے فرمانبردار انسان ہیں۔ والمنفقین، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے اوقات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں۔ یہ آخری صفت جو ہے بڑی اہم صفت ہے کہ ہم دن کے اوقات میں بڑے مصروف رہتے ہیں، رات کو ہم کوشش کریں کہ عشاء کے بعد ہم سو جائیں، اور صبح 3 بجے 3:30 بجے جیسے بھی انسان اٹھ سکتا ہے اٹھ جائے، اور ایسے عظیم انسانوں میں شامل ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، سحر کے اوقات میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرنے والے ہیں۔ دعا بھی ہے اس میں کہ وہ جو کھڑے ہو کر کیا دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، نیک انسانوں کے ساتھ ہمیں فوت کر۔ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ بھی جاری ہوتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحر کے اوقات میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، رات کے ایک حصے میں ان کے پہلو اپنے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ایسے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال نہیں آیا۔ ایک اور مقام پر ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، متقی انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی جو شاربین کے لیے لذت کا سامان ہوگا، وانہار من عسل مصفى، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہو۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے؟ کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ کے اندر جلتا رہے گا اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ تو اللہ سے دعا رہا ہمیں صابرین، صادقین، قانتین، منفقین اور مستغفرین بالاسحار جیسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔